بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو جو کل مختصر جوابات لکھنے کے لیے دیے گئے تھے یقیناً آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ الف کا کام کروایا جائے گا۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ بیٹا عملی کتاب صفحہ نمبر 20۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ نوٹ کیجیے۔ آج بیٹا تاریخ ہے 28 جولائی بروز منگل۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ آپ الفاظ کو دوبارہ لکھ کر ان پر اعراب لگائیں۔ بیٹا یہ جیسے آپ نے سابقہ اسباق کے اعراب والے الفاظ لکھے، یعنی سوال نمبر 2 حل کیا، الفاظ لکھے پھر ان پر اعراب لگائے، اسی طریقے سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ ایک لفظ میں لکھ دیتا ہوں، وطن۔ آپ نے اسی طریقے سے خوش خط کر کے بیٹا بقیہ الفاظ لکھنے اور ان پر اعراب لگانے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں اور انہیں درج ذیل مثال کے مطابق جملوں میں استعمال کریں۔ درج ذیل مثال کے مطابق جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 3 خانے اس کے بنے ہوئے، ایک خانہ واحد، دوسرا خانہ جمع، تیسرے خانے میں جملے بنانے ہیں، جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے مثال کے طور پر انہوں نے 2 جملے بنا کے دکھا دی، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، منظر جمع مناظر، سوات میں بہت سے خوبصورت مناظر ہیں۔ اب یہاں لفظ جمع کو جملے میں استعمال کیا گیا۔ دوسرا منظر، اس کا جمع مناظر۔ اب یہاں لفظ واحد کو منظر کو جملے میں استعمال، پھولوں کے کھلنے کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اب اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اگر واحد لکھے ہوئے ہیں ان کے جمع بنا کر آپ نے جمع کو جملے میں استعمال کرنا ہے، اور جو جمع لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کی واحد بنا کر واحد الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے آپ نے اوپر 2 جملے دیکھے، جمع کو بھی جملے میں استعمال کیا گیا ہے اور واحد کو بھی جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب ملک کی جمع ممالک، اب اس جمع کو مالک جمع کو جملے میں استعمال کریں گے، مسلم ممالک ایشیا افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں مسلم ممالک ایشیا افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں موجود ہیں، بیٹا اب آگے اگلا، باغات جمع واحد باغ۔ اب آپ نے جملہ جو بنانا ہے، جملے میں جس لفظ کو استعمال کرنا ہے، باغات کو نہیں کرنا بلکہ باغ کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ یہ سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ نے جن الفاظ کا جمع بنانی ہے اس جمع کو بنا کر جملے میں استعمال کیجیے، جو جن کی جمع ہے واحد بنا کر واحد لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ بیٹا صفحہ نمبر 21 سوال نمبر 4، ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مالا مال آپ نے سبق کے پہلی سطر میں پڑھا تھا، مالا مال پاکستان قدرتی وسائل سے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اور اگر معنی دیکھنے میں دشواری ہو تو آپ نے الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے دیکھ کر آپ از خود ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 سوال نمبر 5،
ان الفاظ میں سے درست متضاد چن کر لکھیے۔ بیٹا یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، 2 خانے، ایک خانے میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دوسرے خانے میں متضاد تلاش کرنے ہیں اوپر سے اور اس خانے میں لکھ دینے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ قدرتی، اب اس کا متضاد تنزلی نہیں تباہی، بد ذائقہ یعنی جس کا ذائقہ نہ ہو، برا ذائقہ، بدحالی خراب حالت، زمین کو چومنے والا، بنجر ناقابل کاش، مصنوعی ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ الفاظ کے متضاد اوپر سے تلاش کر کے سامنے لکھ دینے ہیں۔ امید ہے آپ یہ سوال سمجھ گئے ہوں گے، از خود آسانی سے حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے متشابہ الفاظ لکھیں اور لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ بیٹا متشابہ الفاظ کی آپ نے تعریف پڑھی تھی، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو، معنی میں ایک جیسے نہ ہو، معنی مختلف ہو۔ معنی کیا ہو بیٹا؟ مختلف ہو، آواز ایک جیسی ہو، جیسے آری، اب اس کے متشابہ الفاظ آری، اب معنی میں مختلف ہے، آری کاٹنے کا آلہ، آری خالی، تنگ، عاجز۔ اب دوسرا لفظ لکھا ہوا تارک، اب آپ نے قرآن مجید میں ایک سورت پڑھی ہو طارق، طارق، اب تارک چھوڑنے والا، ٹھیک ہے بیٹا۔ حامی، آپ نے حصہ بے میں حامی کا متشابہ الفاظ پڑھا، حامی ذمہ لینا، اب حامی حمایت کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ اب چوتھا لفظ قمر، اب اس میں متشابہ الفاظ قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، مہتاب چاند، اب یہ قمر پشت، پشت، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے تمام طلباء یہ سوال نمبر 2، 3، 4، 5 از خود حل کر لیں گے بیٹا۔ صفحہ نمبر 23 پر آپ نے پاکستان کے مختلف مقامات کی خوبصورت تصاویر یہاں پہ ضرور چسپاں کریں۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 20 تا 22 یاد کریں۔ یہ آج کی ڈائری ہے، سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود تمام طلباء عملی کتاب کا کام مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔